کیونکہ ساتھ ہی میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ ہاں ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی بچھو نے ڈس لیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اللہ کے رسول نے جو ہے پانی منگوایا اور نمک منگوایا اور اس سے جو ہے اپنے جہاں پر کاٹا تھا اس کو ملتے رہے، اور ساتھ میں قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھتے جاتے تھے۔ تو اس سے بھی ایک ہم کو عمل پتہ چل گیا کہ اگر کسی کو بچھو وغیرہ کاٹ لے تو اللہ کے رسول کا یہ عمل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو سورہ ناس میں کہہ رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ وہی رب ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ ماں کے پیٹ سے اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ کہ کون کیا بنے گا، لڑکا ہوگا یا لڑکی، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے برے ہوں گے، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پیٹ میں پرورش کرتا ہے، جب دنیا میں بچہ آتا ہے دنیا میں پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، تمام چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور صرف انسان کو نہیں، یہاں پہ تو ناس انسانوں کا لفظ استعمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بڑھانے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ لہٰذا یہاں گویا کہ پروردگار کی اور ربوبیت اور جو رب ہے اور اصل حاکم ہے جو، اس کی جو ہے یہاں پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ تو ضروری ہے کہ وہی سب کا مالک ہو، کہ جو سب کو پیدا کرتا ہے، سب کو بناتا ہے، سب کو چلاتا ہے، سب کے معاملات کو دیکھتا اور سنبھالتا ہے، تو وہی جو ہے اصل مالک ہوتا ہے۔ وہی کیا ہوتا ہے؟ اصل مالک ہوتا ہے۔ تو ملک الناس، انسانوں کے جو مالک ہے، انسانوں کا جو مالک ہے، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ الہ الناس، جس نے سب کو پیدا کیا اور سب کا مالک وہی ہے، تو وہی اس چیز کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ جب پیدا اس نے کیا، کھلایا اس نے، بڑا اس نے کیا، ہماری پرورش وہ کر رہا ہے، اور بادشاہ بھی وہی ہے، اسی کی بادشاہت چلتی ہے۔ دنیا کی چند دنوں کی بادشاہت ہے، کوئی کبھی اپنی بادشاہ اپنے حصے میں لیے ہوئے، کہیں کچھ لیے ہوئے ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ الہ الناس جو بادشاہ ہے، جو پیدا کرتا ہے، الہ الناس وہی اصل اللہ کا کیا ہے، الہ الناس وہی لوگوں کا معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا الہ الناس، لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، جبکہ وہ سرک جائے، کھسک جائے، ہٹ جائے، جبکہ وہ سرک جائے، کھسک جائے یا ہٹ جائے، کوئی بھی ترجمہ کر لیں۔ خناس وسوسہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ طور پر کسی کے دل میں بات ڈال دی جائے۔ شیطان ہم سے آ کر کے نہیں کہتا گناہ کرو، ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے۔ لہٰذا یہ وسواس کی جو صفت ہے یہ شیطان کے لیے ہی ہے۔ اور کوئی اگر جو نفس ہے ہمارا، وہ بھی وسوسہ ایک پیدا کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ لہٰذا وسوسہ جو ہے وہ مخفی چیز ہے، ہم کو اندرونی طور پر یہ پنچ کرتا ہے، یہ ہم کو اندر سے جو ٹھوکا دیتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ خناس یہ شیطان کی کھلی ہوئی صفت ہے۔ خناس کے بھی ہم نے ترجمہ کیا، کھسک جانے والا، سرک جانے والا، ہٹ جانے والا۔ خناس کی شیطان کی صفت اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کھسک جاتا ہے، یہ ہٹ جاتا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر سے جو کوئی غافل ہوتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے یا اللہ کا نام لینے سے غافل ہوتا ہے، یہ پھر اس کے دل پر آ کر کے چھا جاتا ہے۔ تو ہم کو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کو شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے تو ایک سب سے مضبوط جو عمل ہم کو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا ہے، نمازوں کی پابندی ہمیشہ کرتے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اور اللہ کا دھیان جب ہمارے پاس رہے گا تو ہم کہیں بھی جائیں گے، مسجد جا رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، ہم دعائیں پڑھیں گے۔ جب دعائیں پڑھیں گے اس میں اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا ہم شیطان کے وسوسے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، جبکہ وہ کھسک جائے، سرک جائے، ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جس وقت یہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ پیدا کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا یہ آئیں کسی کام سے ملنے کے لیے، اور رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا۔ لہٰذا جب کام کی باتیں ہو گئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام، چونکہ مسجد نبی سے ملے ہوئے سب کے حجرے ہیں، تو مسجد کے اندر ہی دائرے میں رہ کر کے، یا جو بھی سلسلہ اس ٹائم رہا ہو، مسجد سے نکلے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تک کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ دروازے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا گھر قریب ہو، ان کا حجرہ قریب ہو، کیونکہ سب کے ملے ہوئے حجرے تھے۔ تو جب وہاں تک کے گئے تو 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ان 2 صحابی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور کہا کہ یہ میری اہلیاں ہیں، صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ۔
تو وہ دو صحابی پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی ہیں اور ایک خاتون ہے، اور رات کا وقت اور ہیلوجن کا زمانہ تو تھا نہیں کہ سب کی شکل دیکھ رہی اہلیاں ہیں یا کون ہے کون نہیں، تو شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کسی خاتون کے ساتھ کیا کر رہا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول نے یہ وسوسے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، ان دونوں صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ میری جو ہے اہلیاں ہیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں پیدا کر سکتے، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان جب وسوسہ جو ڈال دیتا ہے، شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی بھی شک ڈال سکتا ہے، لہٰذا کو شک والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، وسوسے والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، جہاں پہ وسوسے کی کوئی گنجائش بھی نکل رہی ہو تو اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والوں کی شر سے پناہ چاہیے کہ جس وقت وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں، من الجنۃ والناس، وہ جناتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں میں سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ مشفق اور مربی بن کر کے آتے ہیں، سمجھانے کی، خیر خواہ کرنے کی حیثیت سے آتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، اور ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم کہہ لیں آج کے زمانے میں پگڑی باندھ کر کے آتے ہیں، داڑھی رکھ کر کے آتے ہیں، اور یوٹیوب پہ باقاعدہ چینل ہے، اور ہیں انجینئر لیکن معاملہ جو ہے علماء کا کرتے ہیں، اور حدیث میں اور ایسی ایسی جو ہے خرافاتیں کرتے ہیں، فروپیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے عوام کے دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، علماء کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، ہمارے اسلاف کے خلاف، تابعین کے خلاف، ان سب کے خلاف وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کے وسوسے سے بھی ہم کو بچنا ہے، اور جناتوں کے وسوسے سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اس کا سلسلہ، اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ ہم کو ذکر کرتے رہنا ہے۔ اللہ کا جب ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارا جو ہے نفس، ہمارا جو دل ہے، یہ شیطان کے چنگل سے آزاد رہے گا، وہ لگے گا نہیں، کیونکہ اس کی صفت خناس کی ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ پھر آ کر کے چپک جاتا ہے اور وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔